الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال تعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. برادرم حافظ محمد طفیل نے بھی ابھی یہ شعر پڑھا ہے. تھوڑی سی ترمیم اور تبدیلی کے ساتھ میں اسے پڑھ رہا ہوں، خاص کر دوسرے مصرے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم، انہوں نے کہا تھا تم، لیکن تھوڑی سی تبدیلی، تم کو ہم سے بدل دیا، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خار کے معنی ذلیل اور رسوا، تارک کے معنی چھوڑنے والے. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، اور مومنوں کے دلوں میں الفت قرآن پیدا کر. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. محترم حضرات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنا لمبا پروگرام ہے اور کافی دیر تک چلے گا، ورنہ شاید ہم معذرت کر لیتے. اس لیے کہ تقریباً 3 مہینے سے بہت طبیعت خراب چل رہی ہے. برادرم حافظ محمد عادل صاحب کو اور یہاں جو بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں یہ سبھی جانتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ مغرب کے بعد تو یہ مختصر سا پروگرام ہوگا اور عشاء تک 10 بجے تک ہم گھر واپس آ جائیں گے، لیکن 10 تو ہمیں یہی بج رہے ہیں. اور ابھی ایک بہت قیمتی بیان ہمارے بڑے بھائی جناب مولانا مفتی عبدالقادر صاحب ندوی، استاذ جامعہ سید احمد شہید کٹولی کا ہونا ہے، اور اس کے بعد دعا ہوگی. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسلامی جنتری اور اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تقویم کے لحاظ سے یہ سال کا 8واں مہینہ ہے. پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی، اور 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ، اور 6واں مہینہ جمادی الاخری، اور 7واں مہینہ رجب، اور 8واں مہینہ شعبان. جس تلفظ کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اسی تلفظ اور ترتیب کے ساتھ ہم سب کو یہ یاد ہونا چاہیے. اسلامی مہینوں کے نام اور اسلامی تاریخ، اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ بھی ہے اور مستحب بھی ہے. آج اگر اس مجلس میں
हम किसी नौजवान को खड़ा करके ये पूछें कि ये अंग्रेज़ी साल के लिहाज से कौन सा महीना चल रहा है, तो शायद बताने में देर न लगे, फ़ौरन कह देंगे कि मार्च। और अगर ये पूछें कि कितनी तारीख है, तो शायद फ़ौरन बता दें आज 18 मार्च है। लेकिन अगर किसी नौजवान को हम खड़ा करके ये सवाल करें कि शाबान की आज कितनी तारीख है और ये इस्लामी लिहाज से कौन सा महीना चल रहा है, तो शायद बताने में दुश्वारी ही नहीं बल्कि ऐसा महसूस होता है कि सही जवाब न दिया जा सके। बहरहाल ये इस्लामी 8वां महीना है जिस महीने को शाबान के नाम से जाना जाता है, और शाबान की आज 14 तारीख है। 14 शाबान। आज की ये जो शब है ये शब बराअत कहलाती है। अभी हम आगे चलकर आपको बतलाएंगे कि शब बराअत इसको क्यों कहते हैं। आज की ये रात शब बराअत कहलाती है और आज शाबान की 14 तारीख है। 3 महीने जो मुसलसल हैं, एक रजब है, एक शाबान है और एक रमज़ान है। ये 3 महीने आगे पीछे हैं। अल्लाह के आखिरी पैगंबर प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब के महीने को बकिया महीनों पर वो फजीलत और बरतरी हासिल है जो अल्लाह के कलाम को बकिया दीगर किताबों पर, जिस तरीक़े से कुरान पाक को बकिया तमाम किताबों पर फजीलत हासिल है, इसी तरीक़े से रजब के महीने को बकिया दीगर महीनों पर फजीलत हासिल है। शाबान के बारे में अल्लाह के आखिरी पैगंबर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान को दीगर महीनों पर इस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर अंबिया पर फजीलत हासिल है। रमज़ान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने को दीगर महीनों पर वो फजीलत हासिल है जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को अपनी तमाम बकिया मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। इस हदीस पाक की रोशनी में ये बात क्लियर हो गई कि शाबान का महीना मुहतरम महीना है और काबिल एहतराम महीना है और फजीलत और अहमियत वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते थे तो एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिग़ना रमज़ाना। इस दुआ का तर्जमा ये है कि ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में हमारे लिए बरकतों का नुज़ूल फरमा और रमज़ान के महीने तक हमें पहुंचा दे। रजब और शाबान के महीने में बरकतें नाजिल फरमा और हमारी उम्र इतनी तवील और लंबी फरमा दे कि रमज़ान का महीना हमें मिल जाए और रमज़ान जो नेकियों का मौसम बहार है हम उससे भी फ़ायदा उठा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी शाबान से फरमाते थे। चुनांचे हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। 1 शाबान, 2 शाबान, 3 शाबान, 4 शाबान बराबर आप रोज़े रखते चले जाते
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شعبان کے مہینے میں اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال بارگاہ خداوندی میں جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بھی اسی قسم کی روایت ملتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے مہینے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ شعبان کا مہینہ اور پھر یہ 14 شعبان کی جو رات ہے، آج کی جو رات ہے یہ 14 شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام لوگوں کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا دریا جوش مارتا ہے، اور رحمتیں اور برکتیں مسلسل اترتی رہتی ہیں، اور یہ رات مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے۔ اس پوری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں جو اس خصوصی رات کے اندر بھی مغفرت اور رحمت اور برکت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ، بغض، عداوت اور دشمنی اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ مسلمان بھائی سگا بھائی مراد نہیں ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اور ہم اس کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ رکھے ہوئے ہیں، بغض رکھے ہوئے ہیں، عداوت اور دشمنی لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی آج کی رات میں بخشش نہیں فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ انسان جو رشتے داری کو توڑتا ہے، رشتے اور ناطے کو توڑنے کا کام کرتا ہے، جوڑنے کا کام نہیں کرتا، رشتے داری کو توڑ دیتا ہے، آپسی قرابت کو، آپسی رشتے داری کو توڑ دیتا ہے، بندھن کو مضبوط نہیں رکھتا بلکہ قطع تعلق کر کے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں اس بندے کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل عمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تمہارے ساتھ رشتے کو توڑنے کا کام کرے، رشتے کو قطع کرنے کا کام کرے، تم رشتے کو جوڑنے کا کام کرو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی اور برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتے کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں لیکن وہ رشتے کو توڑنے کا کام کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ عفو و درگزر کا برتاؤ کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ ظلم کا اور زیادتی کا برتاؤ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی
میں ان کے ساتھ حلم اور بردباری کا برتاؤ کرتا ہوں، وہ میرے سے جہالت والا برتاؤ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی بات ایسی ہی ہے جیسی تم کہہ رہے ہو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمْ الْمَلَّ، تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم یہ برتاؤ کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارا معاون مقرر رہے گا جو برابر تمہاری مدد کرتا رہے گا اور تمہارا تعاون کرتا رہے گا۔ یہ تو بات رشتے اور ناطے کو جوڑنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہاں تک ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہے، ہمارے پڑوس میں، ہمارے جوار میں رہتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تم اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ وہ پڑوسی ہمارا مسلمان ہے، وہ پڑوسی ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہے، یا وہ پڑوسی ہمارا کلمے کی دولت سے محروم ہے، اسلام سے محروم ہے، وہ کسی دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے، وہ کسی دیگر برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن اگر ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے گھر کے پڑوس میں اس نے اپنا مکان بنایا، ہماری دکان کے پڑوس میں اس نے دکان بنائی، ہمارے کھیت کے پڑوس میں اس کا کھیت ہے، ہمارے باغ کے پڑوس میں اس کا باغ ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ جلال میں ہیں، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی 3 مرتبہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ بات آپ کس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہوں، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایمان والا ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم سے لوگ بدک رہے ہیں، آج لوگ ہم سے بھاگ رہے ہیں، آج لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، آج ہماری داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر کے لوگ ہمارے اوپر شک کر رہے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اندازے لگا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو اسلام کی صحیح ترجمانی اور اسلام جس سچے مذہب اور جس طریقے کا نام ہے، آج ہم نے خود اس طریقے کو چھوڑ رکھا ہے، دوسروں کی کیا بات کی جائے، لہذا ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے آدمی کی نشاندہی فرمائی کہ جس کی آج کے رات بخشش نہیں ہوگی، فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیتا ہے، ظلم کرتا ہے اور ناحق اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی آج کے رات بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے شخص کے بارے میں نشاندہی فرمائی، فرمایا جو کفر اور شرک کرنے والا ہے، اور پانچویں کے بارے میں فرمایا بدکار عورت، جو عورت بدکاری کرتی ہے، زانیہ ہے، زنا کرتی ہے، آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، والدین کی اطاعت نہ کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابھی غالباً کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ قیامت آئے گی، قیامت کے آنے کی کچھ نشانیاں آپ بتلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل بتلاؤں گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی ہے کہ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اپنے دوست کو ایک دوست اپنے سے قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دھتکارے گا،
باپ کو مارے گا اور اپنے باپ کو بھگائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک لڑکا اور ایک بیٹا وہ اپنے باپ کو گالی دے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے گی۔ صحابہ تڑپ گئے، اے اللہ کے نبی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ صحابہ بے چین ہو گئے، صحابہ تڑپ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسا وقت آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تشریح یہ فرمائی کہ ایک انسان کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، ڈائریکٹ نہیں، اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے رہا، وہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، پلٹ کر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو یہ اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب اور ذریعہ بنا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لیکن آج کا دور تو ایسا آ گیا کہ ایک بیٹا براہ راست ڈائریکٹ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو تھپڑ رسید کرتا ہے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی ای الاعمال افضل، کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ نماز کا وقت آ جائے نماز کو ادا کرنا، نماز کا ٹائم آ جائے نماز کو ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ نے اندازہ لگایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاد سے پہلے اس کو بیان کیا کہ جہاد میں جانے سے کہیں زیادہ اونچا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی، ماں میری حیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، یہ جہاد میں جانے سے بہتر ہے۔ آج خاص کر جو نوجوان ساتھی، نیو جنریشن، وہ والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت کے حوالے سے کتنا گر چکی ہے۔ روزمرہ ہمارے سامنے واقعات آتے رہتے ہیں اور ہم ان واقعات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ان کی بیوی نے بتلایا کہ مولانا صاحب آج ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا خیریت بتائیے، ہمارے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو ہم آپ کی خدمت کریں۔ انہوں نے کہا بس وہ رونے لگی۔ ان کے جو شوہر تھے انہوں نے اپنی بیوی کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ ہم نے کہا نہیں بتائیے، اب بات نکل گئی ہے تو بتائیے۔ پھر ان کے والد نے بتایا کہ آج میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا۔ یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، کہا میرے لڑکے نے آج مجھے تھپڑ مارا ہے اور آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں دنیا میں زندہ نہیں ہوں۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی، قیامت نہیں آئے گی، زلزلہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ آج ہم رونا روتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا، ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی، لیکن اپنے اعمال کا ہم جائزہ نہیں لیتے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال بھی تمہارے حکمراں ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے تو حکمراں بھی اچھے ہوں گے، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو حکمراں بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا اتنا حق رکھا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ فرمایا اسی کے ساتھ فوراً والدین کا تذکرہ فرمایا۔ آپ سورہ لقمان کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی
اے لوگوں میرا شکر ادا کرو، ولی والدین، اور فوراً والدین کا تذکرہ کیا کہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے اور بڑے ارشادات ذکر فرمائے ہیں۔ لہذا والدین کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے والدین باحیات ہیں، ہمارے والدین زندہ ہیں، تو ہمیں ان کو راضی کر کے رکھنا ہے، ہمیں ان کو خوش کر کے رکھنا ہے۔ اور اگر ہمارے والدین دنیا میں نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے۔ آج ہم در در بھٹک رہے ہیں، روزی نہیں مل رہی، دکان نہیں چل رہی، کھیت کے اندر غلہ نہیں پیدا ہو رہا، باغات کے اندر پھل نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس اولاد کے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے اور پڑھ کر کے انہیں بخشنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر جمعے کو جو اولاد اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان جاتی ہے، اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیک اور مطیع و فرما بردار اولاد میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی جو رات ہے شب برات، آج بھی جانا ہے، آج بھی قبرستان جانا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، لیکن ہر جمعے کو جانا ہے، ہر جمعے کو قبرستان جانا اور اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ جو اولاد اس طریقے سے کرے گی وہ اولاد مطیع و فرما بردار شمار کی جائے گی، اور کل قیامت کے دن اس اولاد کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والے ہوں گے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو شب برات بولتے ہیں۔ ابھی میں نے جو آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور جہنم سے ان کو چھٹکارا اور خلاصی دیتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو کہتے ہیں شب برات۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی چھٹکارا، یہ چھٹکارے والی رات ہے۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اس لیے اس کا نام ہے شب برات۔ چند باتیں اور ذکر کر کے میں بات مکمل کر دوں گا۔ اب آئیے اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، آج کی رات کے اعمال کیا ہیں۔ ان میں سے چند اعمال تو ہمارے درمیان مشہور ہیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ آج کی رات لوگ قبرستان جاتے ہیں، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان جاتے ہیں آج کی رات میں۔ یہ آج کی رات میں قبرستان جانا مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ حدیث کے حوالے سے ابھی نماز سے پہلے ایک صاحب کا ملیح آباد سے 2-3 مرتبہ ٹیلی فون آیا کہ آج کی رات شب برات ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کم از کم کچھ بتا تو دیجئے جلدی سے۔ تو میں نے 2-3 باتیں ان کو جلدی سے بتلا دی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اور پوری لائف میں ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ آج کی رات میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ جملہ نوٹ کریے گا، آپ کنفیوژن نہ ہو جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری لائف میں ایک ہی مرتبہ گئے، نہیں، پوری لائف میں شب برات یہ جو رات ہے، اس رات میں جنت البقیع ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ ہم سب انہی کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، لہذا ہم بھی قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جائیے، اس کو لازم نہ سمجھیے، ضروری نہ سمجھیے کہ اگر آج کی رات قبرستان نہیں گئے تو شب برات کی
خیر سے محروم ہو گئے اور ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، یا اگر ہمارا کوئی ساتھی نہیں گیا تو ہم اس کو لان تان کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کیوں نہیں گئے، آپ کو بھی جانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، موقع مل جائے چلے جاؤ قبرستان، ڈیلی جاؤ، ڈیلی ایصال ثواب کرو، فجر کی نماز مسجد میں پڑھو، اگر آپ کا قبرستان قریب میں ہے تو فجر کی نماز کے بعد ٹہلتے ٹہلتے قبرستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے ایصال ثواب کرو، کس نے منع کیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، لہذا ایک مرتبہ 2 مرتبہ جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، کل 15 شعبان ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک صاحب نے سوال کیا۔ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، 1 شعبان، 2 شعبان، 3 شعبان، یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے کہ آخر شعبان کے 2-3 دن، یعنی 27، 28، 29 یا 28، 29، 30، یہ 2-3 دن آپ روزے نہیں رکھتے تھے، باقی 27 شعبان کے 27 دن، 26 دن آپ برابر روزے رکھتے تھے۔ ہم لوگ بھی برابر 26 دن اور 27 دن روزے رکھیں، صرف ایک روزہ جو کل کا ہے اس کے سلسلے میں بھی ایک حدیث موجود ہے، اور اس حدیث سے علماء نے اتنی بات ثابت فرمائی ہے کہ کل کا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، مستحب۔ کل کا روزہ رکھنا مستحب، مستحب کا مطلب کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں رکھ پا رہا ہے، سخت گرمی ہونے لگی، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی ہمت پڑ رہی ہے، توفیق مل رہی ہے، سحری کھائے روزہ رکھے، بہت بڑھیا بات ہے، مستحب کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ تو کل کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، لہذا جن کو توفیق مل جائے وہ کل کا روزہ رکھیں اور اس مستحب عمل کا ثواب حاصل کریں۔ ایک تیسری چیز جو خاص کر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے، ابھی بمبئی سے ایک صاحب کا میسج میرے پاس بھی آیا، میں نے موبائل کھولا تو ایک صاحب کا میسج پڑا ہوا ہے کہ بھائی آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، اور بھی ان کو جو لکھنا تھا بھائی آپ خدا کے واسطے معاف کر دیجیے۔ ارے میرے بھائی، یہ معاف کرنے کا آج ہی کا دن ہے، بقیہ دنوں میں معافی نہیں ہوتی ہے، بقیہ دنوں میں توبہ نہیں ہوتی ہے، بقیہ دنوں میں استغفار نہیں کیا جاتا ہے، روزانہ توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، توبہ کرتے تھے، جبکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لہذا آج کا دن یہ توبہ کے لیے، معافی تلافی کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، اور یہ تو ایک رسم چل پڑی ہے کہ بس سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، آپ دیکھ لیجئے میسیج، آپ کا جی چاہے تو معاف کرنا، نہ جی چاہے تو معاف نہ کرنا۔ ارے بھائی، اگر اتنا ہی معافی تلافی آپ کو کروانی تھی تو ٹیلی فون کریے اور پھر اس پر معافی تلافی کرائیے، یہ تو معاملہ سنجیدگی کا معلوم ہوتا ہے، اور میسیج ڈالنا یہ تو بس ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک کے پاس آیا دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو فارورڈ کر دیا اور کہا بھائی ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لہٰذا رسمی طور سے یہ جو موبائل کے اوپر میسیج وائرل کیا جاتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک چوتھی بات اور سن لو اور بات میری مکمل ہو رہی ہے۔ آج کی رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک بات تو ہم نے وہ بتلائی قبرستان جانے والی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات عبادات خوب کیجیے، اور خاص کر بزرگوں سے اور اسلاف سے، علماء کرام سے اور صوفیان عظام سے آج کی رات عبادت کرنے کی رات ہے، اور وہ حضرات بھی خوب عبادتیں کرتے تھے، نوافل پڑھیے، ذکر کریے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ اللہ کریے، کوئی کتاب لے کر کے بیٹھ جائیے، مطالعہ کریے، مسجد میں جی چاہے تو مسجد میں، گھر میں جی چاہے تو گھر میں، انفرادی عمل کیجیے، اجتماعی نہیں، اجتماعی نہیں، اکٹھے ہو کر کے کہ صاحب نماز ہونے لگی، صلاۃ التسبیح کی نماز ہونے لگی، فلاں نماز ہونے لگی، جماعت قائم کر لی گئی،
یہ سب نہیں، انفرادی عمل جس سے جتنا ہو سکے وہ خوب کرے، مسجد میں کرے، گھر میں کرے، مائیں بہنیں کریں، نوجوان کریں، بزرگ کریں، سب کے لیے اجازت ہے۔ بس یہ چند باتیں جو شب برات سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئیں، امید ہے کہ کچھ باتیں سمجھ